اردو کہانی پھول کی چبن قسط نمبر 2۔ ماسٹر صاحب نے سختی سے ڈانٹا تو پھول خان نے ایک موٹی سی گالی دی اور وہی بال صغیر صاحب کے منہ پر پھینک کر ماری۔ استاد صغیر اس حرکت کو برداشت نہ کر پائے اور پھول خان کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا جو اس کے منہ پر زندگی میں پہلی بار کسی نے مارا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پھول خان نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ زرتاج کو اللہ پاک نے پھر سے امید سے کر دیا تھا اور ان قریب ڈلیوری کا وقت تھا۔ وہ شور سن کر اٹھیں تو اس کو چکر آ گئے اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں دلاور خان بیٹے کے پاس پہنچ چکا تھا اور پھول خان روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ استاد نے میرے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ دلاور خان نے پھول خان کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے گال کو چومنے لگا۔ پھر غصے میں بولا، ماسٹر تمہاری ہمت کیسے ہوئی پھول خان کو ہاتھ لگانے کی؟ اوقات دیکھی ہے اپنی؟ استاد صغیر نے خان کو ساری بات بتائی تو دلاور خان بولا، دلاور خان کی کمزوری ہے کہ وہ حساب برابر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اور استاد صغیر کے قریب آتے ہوئے پھول سے کہا، جتنی زور سے تجھے تھپڑ لگا ہے اتنی ہی زور سے استاد کے گال پر تھپڑ مار پھول خان۔ استاد یہ سن کبھی کچھ کہنے نہیں لگا تھا کہ بچے نے جتنی طاقت تھی صغیر صاحب کے منہ پر تھپڑ لگا دیا اور صغیر صاحب کی اس ذلت پر بے ساختہ آنسو بہنے لگے اور دل کی آواز لبوں پر آ گئی، دلاور خان ایک دن تمہاری تربیت تمہارے سامنے بھی آئی تھی اور اس دن آپ میری جگہ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت پھول خان کو کسی گود کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس تھپڑ سے کئی گنا زیادہ طاقت ہوگی۔ یہ پکڑو اپنا معاوضہ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ دلاور خان پیسے دیتے ہوئے بولا، مجھے پیسے نہیں چاہیے دلاور خان، جتنی عزت ملی ہے بس یہی کافی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے ماسٹر صاحب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ادھر زرتاج یہ سارا منظر کھڑکی میں کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور استاد صغیر کا بولا ہوا ہر جملہ اس کے ذہن میں آنے والے وقت کی منظر کشی کر رہا تھا۔ وہ بیچاری اللہ رب العزت سے دعا کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ کچھ دنوں بعد زرتاج کی طبیعت خراب ہوئی تو لیڈی ڈاکٹر کو معائنے کے لیے بلایا۔ اس نے بتایا کہ ڈلیوری کا ٹائم قریب ہے۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی، مبارک ہو، اللہ نے چاند سی بیٹی عطا کی ہے۔ دلاور خان غصے سے بولا، ہمارے یہاں بیٹی کی مبارکباد نہیں دیتے، شوق مناتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، خان بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دلاور خان غصے سے پیسے دیتے ہوئے بولا، جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے اپنے خاندانی رسم و رواج کا بخوبی پتہ ہے، آپ نہ سمجھاؤ۔ وہ ڈر کر خاموشی سے زرتاج کے پاس چلی گئی۔ دلاور خان نے ہفتہ 10 دن بیوی بچے کی شکل تک نہ دیکھی۔ جب زرتاج نارمل ہوئی تو خود دلاور خان سے جا کر ملی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بچی کو دیکھ تو لیں، اللہ نے رحمت بھیجی ہے ہمارے گھر۔ دلاور خان جو غصے میں بھرا بیٹھا تھا اس کو نارمل دیکھ کر بولا، اپنی رحمت کو لے اور میری نظروں سے دور ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو اسی حویلی میں زندہ گاڑ کر رکھ دوں۔ زرتاج بولی، خان میں اکیلی معصوم بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کوئی نہیں ہے میرا، خدارا مجھے حویلی میں نوکرانی بنا کر ایک کونے میں پڑا رہنے دو۔ لیکن خان پر تو شیطان سوار تھا، فوراً 3 طلاقیں دے دیں اور گیٹ سے باہر دھکا دے دیا۔ زرتاج کے پاس اب کہنے سننے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اس نے حویلی پر ایک نظر ڈالی اور مردہ دل سے حویلی سے دور ہوتی چلی گئی، انجان منزل کی جانب۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ پھول خان بچپن کی حدود پیچھے چھوڑ کر جوانی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا اور ابھی سے اس کے طور طریقے بتا رہے تھے کہ وہ حیوانیت میں اپنے باپ سے بھی کئی گنا آگے ہوگا۔ ادھر اللہ رب العزت کی شان دیکھو، زرتاج جب سے در بدر کبھی کسی پناہ گاہ میں تو کبھی کسی رحم دل فیملی کے پاس 1-2 دن گزار کر کام کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی اور خوددار قسم کی عورت تھی، کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس دن بھی وہ سوچوں میں گم بغیر دیکھے سڑک عبور کرنے لگی تو سامنے سے کار آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے بر وقت بریک لگائے پر رکتے رکتے زرتاج کار سے ٹکرا گئی اور بچی کو سینے سے لگائے رکھا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ کار کا مالک ایک ہینڈسم شخص تھا۔ زرتاج کو فوراً گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ وہاں ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائی۔ ڈاکٹر نے کہا، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہڈی محفوظ ہے، آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ کار مالک نے کہا، آپ دیکھ بھال کر روڈ کراس کیا کریں، چھوٹی بچی ساتھ ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ چلیں میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔
زرتاج افسردہ لہجے میں بولی کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ، بس یہیں چھوڑ دیں۔ میں کام کی تلاش میں نکلی تھی، خیالوں میں گم، روڈ کا خیال ہی نہ رہا۔ تو اس بچی کا باپ یعنی آپ کا شوہر کہاں ہے؟ پلیز آپ مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے بارے میں سب سچ بتائیں، شاید میں آپ کے کام آ سکوں۔ زرتاج نے اپنی زندگی کی ساری کہانی سنائی تو وہ حیران ہو کر بولا، ارے آپ ماسٹر سرفراز صاحب کی بیٹی ہیں؟ ان کے تو مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ میرا نام میجر غضنفر ہے۔ چلیں آپ میرے گھر چلیں، پہلے فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ زرتاج ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ میری وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ غضنفر بولا، میں کوئی احسان نہیں کر رہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں سرفراز صاحب کی وجہ سے ہوں، اور میں اپنے محسن کی بیٹی کو یوں سڑکوں پر دھکا کھانے کے لیے چھوڑ دوں؟ اتنا کم ظرف نہیں ہوں میں۔ پلیز بیٹھیں گاڑی میں، اور یوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی، چوکیدار نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ زرتاج نیچے اتر کر بنگلے کی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کو محسوس کرنے لگی۔ اتنے میں غضنفر کی آواز پر چونکی، ارے کھڑی کیوں ہیں، اندر آئیے نا، اور اندر ڈرائنگ روم میں صوفے پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ آئی، اس نے جوس پیش کیا اور بچے اور اس کے فریش ہونے کے لیے باتھ روم دکھایا۔ ہر چیز صاف ستھری اور سلیقے سے رکھی تھی۔ زرتاج سوچنے لگی کہ گھر واقعی انسانوں سے بنتے ہیں۔ دلاور خان کی حویلی اس سے کئی گنا بڑی تھی، لیکن انسان نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بے رونق اور بے سکون تھی، اور اپنے بیٹے کی یاد آ گئی۔ خیال جھٹکتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ باہر آئی تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کیا۔ ملازمہ نے بتایا، کھانا ریڈی ہے صاحب، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھا تو غضنفر کھانے پر انتظار کر رہا تھا، ٹیبل پر کھانا سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ غضنفر زرتاج کو آتا دیکھ کر بولا، آئیں زرتاج، اور وہ شکریہ کہہ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ باپ کے گھر کے بعد پہلی بار اسے اتنی عزت مل رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے تو بیٹی کشمالہ کا فیڈنگ کا ٹائم ہو گیا۔ اس کا کمرہ دکھا دیا گیا تھا۔ کشمالہ دودھ پیتے ہی سو گئی، اور زرتاج نہ جانے کب سے دھکے کھاتے کھاتے تھک گئی تھی کہ وہ بھی گہری نیند میں چلی گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو لاؤنج میں غضنفر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ زرتاج تو شروع ہی سے پردے کی عادی تھی، ابھی بھی طریقے سے چادر وغیرہ اوڑھی ہوئی تھی، جو غضنفر کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، اور کہا، آئیے زرتاج، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ بہت شکریہ، اگر ہوگی تو بتا دوں گی۔ مجھے بابا کے بعد جہاں اتنی عزت اور احترام ملا وہ آپ کا گھر ہے۔ زرتاج بولی، اب یہ گھر آپ کا ہے، میں تو ڈیوٹی کی وجہ سے اکثر گھر سے دور ہی رہتا ہوں۔ غضنفر نے کہا، سب ملازمین سے ملوا دوں گا، کوئی بھی کام ہو ان کو کہہ دینا، وہ کر دیں گے۔ جی بہتر، زرتاج بولی، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے، پھر آ کر چائے پیتے ہیں۔ یہ کہہ کر غضنفر مسجد چلا گیا۔ وہ بھی زرتاج کی طرح 5 وقت کا نمازی ہے، یہ جان کر زرتاج کو بہت خوشی ہوئی کہ ایک دلاور تھا جو میری نماز پڑھنے کی عادت پر جھگڑا کرتا تھا، اور وہ بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں غضنفر بھی مسجد سے واپس آ گیا۔ گارڈن میں وائٹ کلر کی 4 کرسیاں اور گول ٹیبل گرین گھاس پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ملازم چائے بسکٹ وغیرہ لے کر آ گیا۔ بچی کو غضنفر گود میں لیے پیار کر رہا تھا، اور وہ بھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ زرتاج کو یہ منظر دیکھ کر دلاور کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ بچی کو لے کر دفع ہو جا، ورنہ اسی حویلی میں دونوں کو زندہ گاڑ دوں گا۔ غضنفر نے زرتاج کا اترا ہوا چہرہ اور نم آنکھیں دیکھیں تو بچی کو گود میں بٹھاتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں پوچھا، زرتاج کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ زرتاج مسکرا کر بات گھماتے ہوئے بولی، جی سب خیریت ہے، بس ایسے ہی۔ اچھا، آپ نے میرے بارے میں تو سب کچھ جان لیا، اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے۔ بس آپ نے شادی شدہ ہونے کا بتایا تھا، اب آپ کی وائف کہاں ہیں؟ غضنفر اپنے ذہن میں ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے گویا ہوا۔